بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشور مندر کی دیوداسی لاکی بھاگتی ہوئی کومپل کے کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے آتشدان کے پاس بیٹھی ہوئی کومپل سے کہا، کومپل، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لائی ہوں۔ کومپل نے چونک کر پوچھا، کیسی خوشخبری؟ لاکی نے کہا، کومپل، کل تمہارے لیے سوئمبر رچایا جا رہا ہے نا؟ پنڈت آتما رام اور تمہارا بھائی کیدار سوئمبر کے انتظامات میں مصروف تھے کہ گوالیار کے راج مندر کا ایک پجاری ان کے پاس آیا۔ اس وقت میں بھی ان کے پاس تھی۔ اس پجاری نے خوف و دہشت کی حالت میں پنڈت آتما رام اور کیدار کو بتایا کہ تمہارے جنید نے گوالیار کے راج مندر میں داخل ہو کر وہاں کے بڑے پجاری گووند کو قتل کر دیا ہے۔ تمہیں گوالیار سے ادھر نکال لانے کا مشورہ تمہاری بھائی کیدار کو اسی نے دیا تھا، لہٰذا جنید نے اس سے تمہارا پتہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ وہ پجاری کہہ رہا تھا کہ اب جنید کسی بھی وقت کومپل کو لینے ایشور مندر میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ خبر سن کر ایک بار پنڈت آتما رام اور تمہارے بھائی کے اوسان خطا ہو گئے، لیکن اب وہ کسی قدر سنبھل گئے ہیں اور مندر کے محافظوں کو انہوں نے مندر کی مختلف جگہوں پر متعین کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ جنید جب ایشور مندر میں داخل ہو تو اس سے نمٹا جا سکے۔ کومپل نے فوراً سجدے میں گرتے ہوئے کہا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر وہ اٹھ بیٹھی اور ہنسی کی مدھر تانو جیسی خوشکن آواز میں اس نے کہا، میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ میرے جنید کے ان ظالموں کے مقابلے میں ضرور مدد کرے گا۔ لاکی، مجھے یقین ہے کہ میرا رب جو واحد اللہ ہے ایشور مندر میں مجھے گھٹ گھٹ کر مرنے نہ دے گا۔ لاکی، میرے جنید ان جوانوں میں سے ہے جو صحرا کے سینوں کو جنت بنانے، آفاق و عوالم کو روشنی کی شمع جلانے اور اپنے دشمنوں کو بے چہرہ کرنے کا فن خوب جانتا ہے۔ لاکی، تم جاؤ، پنڈت آتما رام اور میرے بھائی کیدار کے ارد گرد منڈلاتی رہو اور اگر کوئی نئی بات ہو تو مجھے فوراً اس کی خبر کرو، اور مندر کے باہر ادھر ادھر بھی دھیان رکھنا، ہو سکتا ہے جنید ادھر آئیں۔ اگر ایسا کوئی جوان جو خوبصورت، بھرے اور کڑیل جسم والا اپنے گھوڑے پر سوار تمہیں دکھائی دے تو اس کی اطلاع بھی فوراً مجھے کرنا۔ لاکی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ کومپل کمرے میں بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی۔ جنید چتور شہر میں داخل ہوا اور کشتیوں کے میدان میں اتر کر ایک شخص سے پوچھ کر وہ اس عمارت میں داخل ہوا جس میں رانا سانگا کے رستم پہلوان جبر سنگھ اور کپور سنگھ دونوں رہتے تھے۔ جنید نے اپنے گھوڑے کو باہر باندھ دیا اور اس کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر جبر سنگھ اور کپور سنگھ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اندر داخل ہو کر جنید ایک طرف بیٹھ گیا۔ جبر سنگھ نے پوچھا، ہم نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ کیا تمہیں ہم سے کوئی کام ہے؟ جنید نے کہا، میں تم دونوں کے لیے اجنبی اور نو وارد ہوں، میں گوالیار شہر سے آیا ہوں، تم دونوں آرام سے کھانا کھا لو، پھر میں تم سے اپنے آنے کا مدعا کہتا ہوں۔ جبر سنگھ نے کہا، تم نے جو کچھ کہنا ہے کہو، تم فکر نہ کرو، ہم دونوں تمہیں غور سے سن رہے ہیں۔ جنید نے ایک تمسخر میں کہا، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، جب میں نے وہ کہنا شروع کیا تو تم دونوں کھانا بھول جاؤ گے۔ کپور سنگھ نے لقمہ نگل کر جنید کی طرف نفرت اور کرودھ سے تھوکتے ہوئے کہا، تم بکتے ہو، تمہاری اتنی دہشت تو نہیں کہ ہم کھانا کھانا بھول جائیں گے۔ تم پناہ کی تلاش میں دھکے کھاتے کسی لشکر کے بگوڑے سپاہی لگتے ہو۔ غصے میں جنید کی حالت اس سنا جیسی ہو گئی تھی جو کسی قصاص، کسی بھرپور انتقام میں جراحتوں کے حروف کندہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔ پھر وہ برق کے کسی کوندی کی طرح لپک کر اس کمرے کے دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے اندر سے زنجیریں لگا دی اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی تلوار بے نیام کرنے کے بعد اس نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، انسان کے بیس میں شیطانوں، مجھے غور سے دیکھو، میں عظیم بابر کے خراب لشکر کا جرنیل جنید ہوں۔ تم دونوں نے کچھ آدمیوں کو بھیج کر مسلمان پہلوان اللہ بخش اور کریم خان کو اس بنا پر قتل کرا دیا تھا کہ چتوڑ کے بڑے میدان میں اللہ بخش نے تم دونوں کو نیچا دکھایا تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ ان دونوں کو قتل کرانے کے بعد تم دونوں محفوظ رہ سکو گے؟ ہرگز نہیں، میں اسی کمرے میں تمہارے دل کی فضاؤں کو گم کروں گا۔ جنید کی گفتگو سننے کے بعد جبر سنگھ اور کپور سنگھ کے ہاتھوں سے ان کے لقمے گر گئے۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں جنید نے کہا، میں نے تم دونوں سے پہلے ہی کہا تھا نا، جب میں نے تم سے اپنا مدعا کہا تو تم کھانا کھانا بھول جاؤ گے، لیکن تم میں سے جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے ایک کرودھ، ایک غصے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ میں بکتا ہوں۔
تم دونوں سن رکھو کہ پہلوانی کرنا آسان ہے، رزمگاہ کا سپاہی بننا مشکل اور دشوار ہے۔ جبر سنگھ اور کپور سنگھ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر جبر سنگھ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ہم دونوں ماموں بانجا ہیں، ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، تم ہم دونوں کو معاف کر دو۔ جنید نے اپنی تلوار لہرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، توبہ اور معافی کا بھی ایک وقت ہے اور وہ وقت تم دونوں کے لیے گزر چکا، اب تو تم دونوں کے حساب اور محاسبے کا وقت ہے۔ اچانک جبر سنگھ اور کپور سنگھ دونوں نے قریب پڑی لاٹیاں اٹھا لی اور جنید پر ٹوٹ پڑے۔ ان دونوں نے جنید پر لگاتار لاٹیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ ان دونوں کی لاٹیوں کو جنید اپنی ڈال اور تلوار پر روک رہا تھا۔ اچانک ایک کی لاٹھی کو اپنی ڈال پر روکنے کے بعد جنید نے دوسرے کی لاٹھی پر اپنی تلوار دے ماری، اس کی لاٹھی کٹ کر رہ گئی۔ جنید نے دوبارہ اپنی تلوار اس پر برسائی، وہ کپور سنگھ تھا۔ جنید کی تلوار سے وہ اپنا دفاع نہ کر سکا اور جنید نے اسے دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ کمرے کا فرش کپور سنگھ کے خون سے رنگین ہونے لگا تھا۔ کپور سنگھ کے قتل ہونے پر جبر سنگھ اپنی لاٹھی پھینک کر دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جنید نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، تم تو رانا سانگا کے رستم پہلوان ہو، تمہارا اس طرح پیٹھ دکھا کر اور دم دبا کر بھاگنا تمہارے لیے باعث عار ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنید نے پشت کی طرف سے جبر سنگھ کو اپنی ڈال دے ماری۔ جبر سنگھ بے بسی کے عالم میں فرش پر گر گیا۔ جنید نے جبر سنگھ کے لیٹے ہی لیٹے اس کی گردن کاٹ دی۔ اپنی تلوار پہنچ کر اور نیام میں ڈالتے ہوئے جنید اس عمارت سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر ہانک دیا۔ جب وہ شہر پناہ کے پاس آیا تو اس نے دیکھا شہر پناہ کے دروازے ابھی کھلے تھے، لہٰذا وہ بلا جھجک اور بے محابہ چتور شہر سے باہر نکل گیا تھا۔ کومپل کے بیاہ کے لیے ایشور مندر سے باہر سوئمبر رچایا گیا، جس کے لیے بہترین اور عمدہ انتظامات کیے گئے تھے۔ کئی راجکمار اور انگنت کشتری سورما اس میں حصہ لینے کو آئے تھے۔ کومپل انتہائی تحمل اور بہترین صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے اپنی سوئمبر کی ساری رسومات میں حصہ لیا اور وہ سوئمبر میں حصہ لینے والوں کے سامنے آ کر بیٹھی بھی۔ پنڈت آتمارام اور کیدار خوش تھے کہ شاید راجکماری کومپل نے دل سے اس سوئمبر کو قبول کر لیا ہے اور جو سورما سوئمبر جیتے گا وہ اسے اپنا پتی اور شوہر تسلیم کر لے گا۔ اس قسم کے ظن و گمان سے انہیں اب یہ بھی امید ہو چلی تھی کہ شاید جنید سے مایوس ہو کر کومپل دوبارہ اپنے دھرم کی طرف لوٹ آئے، اس لیے دونوں مندر کے محافظوں اور پجاریوں کے ساتھ بڑی بھاگ دوڑ کے ساتھ سوئمبر کی تکمیل کے لیے کام کر رہے تھے۔ کومپل خاموش اور پرسکون تھی، لاکی اس کی حالت پر حیرت اور پریشانی کا شکار تھی۔ دوسری طرف پنڈت دیا لال اور پنڈت ویسرام دونوں خوش تھے کہ یہ ان کے دھرم دھیان کا باعث اور ثمر ہے کہ راجکماری کومپل اس طرح سوئمبر کی رسومات میں حصہ لے رہی ہے۔ آخر رانا سانگا کا بیٹا بکر ماجید، جو اس کی بیوی پدماوتی کے بطن سے تھا اور راجکمار تھا، یہ سوئمبر جیت گیا۔ جب سوئمبر کا یہ سارا کھیل ختم ہوا تو کومپل اپنی جگہ سے اٹھی اور بلند آواز میں ایک عزم کے ساتھ اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس سوئمبر میں حصہ لینے والوں سنو، میں گوالیار کی سابقہ راجکماری کومپل ہوں اور سوئمبر میرے لیے ہی رچایا گیا ہے۔ سنو، میں نہ کسی ہارنے والے کو جانتی ہوں اور نہ یہ سوئمبر جیتنے والے سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں اب راجکماری نہیں، ایک عام لڑکی ہوں۔ اب میں ہندو بھی نہیں، مسلمان ہوں اور میرا نام کومپل نہیں کلثوم ہے۔ سنو، میں جنید نام کے ایک مسلمان سے پہلے ہی منسوب ہوں اور یہ نسبت میری ماں اور میرے باپ گوالیار کے راجہ بکر ماجید نے طے کی تھی، جس میں کوئی تبدیلی کرنے کا حق نہیں رکھتا، خواہ وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اس سوئمبر سے میرا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں کسی پنڈت، کسی پروہت، کسی بھائی کو نہیں جانتی۔ اب تک میں نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، پر اب میں اپنی اصلیت تم سب پر واشگاف کرنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان لڑکی کا سوئمبر نہیں رچایا جا سکتا۔ اچانک کیدار کومپل کے پاس آیا اور اس کے منہ پر 3 تماچے مارتے ہوئے کہا، ذلیل لڑکی، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے تجھے ایسی شفقت دی جو کسی بھائی نے بہن کو نہ دی ہو، پر تو ضدی اور ہٹھیلی نکلی۔ میں چاہتا تو زبردستی اور مار کوٹائی سے کام لے کر تجھے واپس اپنے دھرم پر لا سکتا تھا، پر میں اپنی عزیز بہن پر جبر اور سختی نہ کرنا چاہتا تھا، پر تیرے ارادے حد سے بڑھ گئے ہیں، تیری زبان زیادہ دراز ہو گئی ہے۔ یہ سوئمبر تمہارے لیے ہی رچایا گیا ہے، جسے ہندوستان کے مہاراجہ رانا سانگا کا بیٹا بکر ماجید جیت چکا ہے۔ دھرم کی روح سے اب تم بکر ماجید کی پتنی اور وہ تمہارا بر ہے، تمہیں اس کے ساتھ جانا ہوگا۔
اپنا جیون اس کے ساتھ اور اس کی خدمت میں بسر کرنا ہوگا۔ کیا یہ تمہاری ذات کے لیے اچھا شگون نہیں ہے کہ ایک راجکمار نے تمہارا سوئمبر جیتا ہے؟ سنو کومپل، اب تم نے اگر کوئی ایسی بات منہ سے نکالی جو میرے یا پنڈت آتما رام یا اس سوئمبر کے فیصلے کے خلاف ہوئی تو میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو اپنا جیون اور اپنی ہر خواہش مانگ بھول جائے گی۔ کومپل نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، میں نے آج تک تمہیں بڑا بھائی جان کر تمہیں عزت دی ہے۔ تم نے پنڈت گووند کے ساتھ مل کر جنید کو قتل کرانے کی کوشش کی، میں چپ رہی۔ تم نے میری ان سے شادی کی مخالفت کی، میں نے کوئی آواز بلند نہ کی۔ تم نے مجھے جنید کے پاس لے جانے کے بہانے گوالیار سے نکالا اور دھوکہ دے کر مجھے ایشور مندر میں لے آئے۔ تم بھائی نہیں بیوپاری ہو، تم رشتوں کی الجھن میں میرے جیون، میری خوشیوں کا سودا کر رہے ہو۔ میں نے ہر موقع پر کوئی احتجاج نہیں کیا، لیکن اب جب کہ تمہارا ہاتھ مجھ پر اٹھ ہی گیا ہے تو سن رکھو، چاہے میری گردن کٹ جائے، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے کر کے بھوکے آوارہ کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اب میں تمہاری کوئی بات برداشت نہ کروں گی۔ تمہارے کسی ارادے، کسی فیصلے کی میں پابند نہیں۔ میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گی، جنید کی منگیتر ہوں اور جیون کی آخری سانسوں تک اور اپنے شریر میں خون کے آخری قطرے تک جنید کا انتظار کروں گی۔ کیدار غصے میں دیوانہ ہو گیا اور اس نے لگاتار کومپل کے منہ اور پیٹھ پر تماچے مارے، اس کے بعد گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ کومپل بڑے استقلال کے ساتھ کڑی ہو کر مار کھاتی رہی، جواب میں اس نے اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ اتنے میرا ناسانگا کا بیٹا اور سوئمبر جیتنے والا راجکمار بکر ماجد بھاگتا ہوا وہاں آیا اور اس نے کیدار کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کیوں اس کومل اور حسین لڑکی کو مارتے ہو؟ اب یہ میری پتنی ہے، میں اس پر اور اس کے جیون پر حق رکھتا ہوں۔ یکدم کومپل بپر گئی، اپنے لباس کے اندر سے اس نے خنجر نکال لیا اور کھولتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، خبردار، میرے متعلق جو تم نے ایسے الفاظ منہ سے نکالے، میں تمہاری بیوی جورو پتنی نہیں، وہ میرا بڑا بھائی تھا، باپ کی جگہ تھا، تو اس کے سامنے چپ ہو کر پیٹتی رہی۔ تم بولے تو تیرے پیٹ میں خنجر گھونپ دوں گی۔ کومپل کے خنجر نکال لینے پر بکر ماجد بدک کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، پھر سنبھلتے ہوئے اس نے ایک عیارانہ کہکہا لگاتے ہوئے کہا، راجکماری، اپنا خنجر نیام میں کر لو۔ اس خنجر سے تم ان لوگوں کو ڈرا نہیں سکتی ہو جو تمہارے سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب میں تمہارا پتی ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ کومپل نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میرے باپ کی طرح تیرا نام بھی بکر ماجد ہے، سو میں تجھے آج سے اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں۔ کیدار نے پھر کومپل کے منہ پر تمانچہ مارتے ہوئے کہا، پٹ پھیری، ہم تمہیں براجنے کو کہتے ہیں اور تم گند دھول میں گرتی ہو۔ کیدار کی طرف دیکھتے ہوئے کومپل نے بے بسی سے کہا، کاش میرے ساتھ تمہارا بھائی کا رشتہ نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے کی درگت کیسے بنتی ہے۔ میرا نام کلثوم ہے، میں مسلمان ہوں اور میرے سنجوگ میں ایک مسلمان ہی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو راجکمار نہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، مقتل میں کڑے ہو کر اور صلیب پر چڑھا کر بھی یہ فیصلہ اٹل اور پکا رہے گا۔ کسی کی ہمت نہیں کہ مجھے اس سے ہٹا دے، اگر سانسوں کی ڈوری کاٹ دے تو اور بات ہے۔ کیدار نے کہا، باپ کہہ دینے سے بکر ماجد تمہارا باپ تھوڑی ہی ہوا، تمہارا پتی ہی ہے۔ بکر ماجد نے کہا، تم چھوڑ دو اسے، اب یہ میری پتنی ہے، میں خود اسے درست کر لوں گا۔ عورت کا کیا ہے، پاؤں کی جوتی اور گھوڑی کی طرح ہے، تنگ ہوئی تو کلبوت دے کر درست کر لی، پیٹھ پر سوار نہ ہونے دے تو لگام ذرا سخت کر کے ڈالو، سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ کومپل نے سخت غصے میں کہا، عورت کو جوتی اور گھوڑی سمجھنے والے، یہ مت بھول کہ عورت تیری ماں بھی ہے، عورت تیری بہن بھی ہے۔ بکر ماجد نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تمانچہ کومپل کے منہ پر دے مارا، لیکن بکر ماجد اس وقت طور بے طور ہو گیا جب کومپل نے اس سے بھی ایک اور سخت زوردار تمانچہ بکر ماجد کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، وہ بھائی ہے جس کی مار برداشت کرتی رہی ہوں، تو میرا کچھ نہیں، تیری مار برداشت کیوں کروں، تیری دبیل کیوں بنوں؟ سن رکھ، اگر تو نے حد سے بڑھنے کی کوشش کی تو میرا خنجر ہوگا اور تیرا پیٹ، تیری ساری انتڑیاں نکال کر ہاتھ میں تما دوں گی۔ میرا یہ فیصلہ اپنے دل کے ورق پر لکھ رکھو کہ میرا باپ راجہ بکر ماجد مجھے جس سے منسوب کر چکا ہے وہی میرے حسن کا نروان اور وہی میری محبت کا پرچار ہے، اس کے بغیر میں نامکمل اور ادھوری ہوں۔ بکر ماجد نے کیدار کو مخاطب کرتے ہوئے غصے کی حالت میں کہا، کیدار، چونکہ میں کومپل کا سوئمبر جیت چکا ہوں، لہٰذا اب میرا اس سے براہ راست تعلق اور واسطہ ہے، میں اس سے جو چاہے سلوک کروں،
تم نہیں بولو گے، اور اگر تم نے کوئی اعتراض کی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر بکر ماجد نے پنڈت آتمارام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پنڈت جی، آپ کے مندر میں کومپل میری امانت ہے، میں اسے اس وقت اپنے ساتھ لے کر پتا کے پاس لے کر چلوں گا جب یہ ایک دین فرمان بردار منقاد امتی پتنی کی حیثیت سے اپنی خوشی سے میرے ساتھ جانے پر رضامند نہیں ہو جاتی۔ کومپل نے اپنا خنجر لہراتے ہوئے کہا، ایسا دن کہ میں اپنی مرضی اور خوشی سے تیرے ساتھ ہو لوں بعد میں آئے گا، پر تمہاری موت اور اجل پہلے آ جائے گی۔ تم جو خواب میرے متعلق دیکھ رہے ہو وہ ایسے ہیں جن کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے۔ کومپل جب خاموش ہوئی تو بکر ماجد نے کہا، پنڈت جی، میں اپنے محافظ دستے کے 20 سپاہی کومپل کی نگرانی اور حفاظت کی خاطر یہاں چھوڑ کر خود جا رہا ہوں۔ اپنے یہاں رکنے والے سپاہیوں کو سمجھا دوں گا کہ وہ کومپل سے کسی کو ملنے نہ دے۔ پنڈت آتمارام نے کہا، نہیں مہاراج، کسی کو تو راجکماری سے ملنے اور اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کومپل کی ایک دیوداسی لاکی سہیلی ہے، اسے اس کے پاس آنے جانے کی اجازت دینی چاہیے۔ بکر ماجد نے کہا، چلو لاکی کو اس کے پاس آنے کی اجازت ہے۔ بکر ماجد نے اپنے آدمیوں سے کہا، اپنے سخت پہرے میں کومپل کو مندر کے اندر لے جاؤ اور اس کے پاؤں باندھ کر اس کے کمرے میں ڈال دو۔ بکر ماجد کے آدمی آگے بڑھے اور کومپل کو اپنی حفاظت میں اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ بکر ماجد نے پھر زور دیتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ خوب کس کر باندھ دو، صرف لاکی اس کے پاس آئے گی اور اسے کھلاتی پلاتی رہے گی، اس کے علاوہ کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں یہ اس وقت تک رسیوں میں بندھی رہے گی جب تک یہ درست نہیں ہوتی اور اپنے درم میں واپس آنے کا اعلان نہیں کرتی۔ میں دیکھتا ہوں یہ کب تک اپنی ضد پر قائم رہتی ہے۔ پھر بکر ماجد اپنے باقی محافظوں کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ جبر سنگھ اور کپور سنگھ کو قتل کرنے کے بعد جنید نے چتور شہر سے 3 میل مشرق کی طرف ایک سرائے کے اندر قیام کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات اور اگلا پورا دن وہ اسی سرائے میں بسر کرے گا اور اگلی رات وہ ایشور مندر کی طرف جائے گا اور کومپل کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ سرائے کے استبل میں اپنے گھوڑے کے دانے چارے کا انتظام کرنے اور اس کے آرام کی خاطر خشک جگہ باندھنے کے بعد جنید نے رات کا کھانا کھایا۔ پھر وہ رات بسر کرنے کی خاطر سرائے کے بستر میں گھس گیا تھا۔ دوسرے روز سپہر کے قریب جنید نے اپنا جنگی لباس پہنا، گھوڑے کو دانا چارہ ڈال کر اس پر زین بھی اس نے کس دی تاکہ گھوڑا اچھی طرح چارہ کھا لے۔ پھر اپنے گھوڑے کو کھریرا کرنے لگا تھا۔ کھریرا کرتے کرتے جنید کے ہاتھ اچانک رک گئے۔ اس نے دیکھا سرائے میں 6 سوار داخل ہوئے اور ان میں سے ایک وہ بھی تھا جس سے رات جنید نے کپور سنگھ کی رہائش سے متعلق دریافت کیا تھا۔ استبل میں جنید کو دیکھتے ہی وہ شخص زور زور سے پکارتے ہوئے شور کرنے لگا تھا۔ استبل میں اپنے گھوڑے کو کریرا کرنے والا جوان وہی ہے جس نے گزشتہ شب جبر سنگھ اور کپور سنگھ سے متعلق مجھ سے پوچھا تھا۔ یقیناً وہ وہی نوجوان ہے جس نے جبر سنگھ اور کپور سنگھ کو قتل کیا ہے۔ جنید سب کچھ بانپ چکا تھا۔ وہ اس مسئلے کو سرائے کے اندر الجھانا نہ چاہتا تھا، لہٰذا وہ فوراً حرکت میں آیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو استبل سے باہر لایا اور اس پر سوار ہو کر اس نے استبل کی قدرے نیچے دیوار کی طرف ایڑ لگا کر بگا دیا۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا دیوار پلانگ گیا۔ جنید کی نشاندہی کرنے والا نوجوان سرائے ہی میں رک گیا، جبکہ باقی کے 5 سوار اپنے گھوڑوں کو سرائے سے نکالنے کے بعد اس کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ ایشور مندر کی طرف جانے کے بجائے جنید ان 5 سواروں کو اپنے تعاقب میں لگا کر شمال کے کوہستانی سلسلے کی طرف لے گیا تھا۔ تعاقب کرنے والوں نے اپنے گھوڑوں کو مہمیز پر مہمیز لگائی پر جنید کو پکڑ نہ سکے۔ جس قدر فاصلہ سرائے سے روانہ ہوتے وقت تھا ویسے کا ویسا ہی رہا، یہاں تک کہ جنید فاصلہ کی اس نسبت کو قائم رکھتے ہوئے شمال کے کوہستانوں کے اندر جا گھسا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر ایک موڑ مڑنے کے بعد جنید نے اپنے گھوڑے کو ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر لیا تھا۔ گھوڑے کی زین سے لٹکتی کمان اس نے سنبھالی، ترکش سے تیر نکال کر اس نے چلے پر چڑھائے اور مستعد ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جب تعاقب کرنے والے 5 سوار تیروں کی زد میں آئے تو جنید نے ان پر لگاتار کئی تیر برسا دیے تھے۔ ان 5 میں سے 3 تعاقب کرنے والے جنید کی تیر اندازی سے چیت کر اپنے گھوڑوں سے پتھریلی زمین پر گر کر لوٹنے لگے تھے۔ جنید نے فوراً کمان زین سے لٹکا دی، اپنی تلوار اور ڈال اس نے سنبھالی اور باقی بچنے والے دونوں کے سامنے اس نے اپنا گھوڑا آگ کھڑا کیا تھا اور ابال کاتی آواز میں اس نے ان سے پوچھا، تم 5 نے کیا سمجھ کر میرا تعاقب کیا؟
کہ تم مجھے اپنی گرفت میں کر لو گے؟ ہرگز نہیں، میں تمہارے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ اب ان کوہستانوں کے اندر جب کہ میں نے تمہارے تینوں ساتھیوں کو زمین کا پیوند بنا دیا ہے، میں تم دونوں کو ایک ساتھ دعوت مبارزت دیتا ہوں۔ ان دونوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی تلواریں سونت کر اور آگے بڑھ کر انہوں نے جنید پر حملہ کر دیا تھا۔ کسی سست رو دریا کی طرح جنید شروع میں ان کے حملے صرف روکنے پر اکتفا کرتا رہا، جس سے ان دونوں کے حوصلے بڑھ گئے اور ایک معصوم سی شادمانی ان دونوں کے چہروں پر بکھرنے لگی تھی۔ لیکن جلد ہی جنید کے اندر جارحیت اختیار کر گئے۔ اس کے حملوں میں کھیتوں کی ہریالی جیسی تازگی اترنے لگی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک جنید کا حملہ روکتے ہوئے چونکا اور جنید کی تلوار نے اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ فضاؤں کے اندر ایک کربناک چیخ بلند ہوئی اور چتوڑ کا وہ سپاہی اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا تھا۔ دوسرا سپاہی اپنے ساتھی کی ہلاکت پر خزاں کے پتوں کی مانند کانپنے لگا تھا۔ اسی دڑکے اور چنتا میں وہ اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہا اور جنید کی کونتی برستی تلوار اسے موت سے ہمکنار کر گئی تھی۔ آخری سپاہی کو ختم کرنے کے بعد جنید اپنے گھوڑے کو ہانک کر یکدم اوٹ میں لے گیا، کیونکہ جنوب کی طرف سے گھوڑا بگاتا ہوا وہ نوجوان بھی آ رہا تھا جس نے چتوڑ کے سپاہیوں کی جنید کی طرف رہنمائی کی تھی۔ جنید نے دیکھا وہ بالکل نہتا تھا اور اپنے دفاع تک کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ مرنے والے سپاہیوں کی لاشوں کے پاس آ کر وہ رک گیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے کھلی قبر سے کسی بھیانک مردے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگا تھا کہ جنید اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر باہر آیا اور اس کا راستہ روکتے ہوئے اس نے کہا، اب تم بھاگنا بھی چاہو تو نہ بھاگ سکو گے۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھے کچھ مت کہنا، معاف کر دو۔ جنید نے پوچھا، تم نے انہیں میری نشاندہی کیوں کی؟ میں نے جبر سنگھ اور کپور سنگھ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ انہوں نے میرے دو عزیزوں کو مار دیا تھا۔ اس نے اسی طرح ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ دونوں ماموں بانجا حرامی قاتل ہیں۔ بھگوان کی سوگند، میں وعدہ کرتا ہوں اب کسی سے تمہاری نشاندہی نہ کروں گا۔ بس تم ایک بار معاف کر دو، تمہاری یہ نیکی اور مروت زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ جنید نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا چلے جاؤ، دوبارہ ایسی حرکت کی تو ان سپاہیوں کی طرح تم بھی مارے جاؤ گے۔ وہ سہما سہما سا اپنے گھوڑے کو ہانک کر چلا گیا۔ جنید اب آہستہ آہستہ مشرق کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ سورج مغرب کی طرف جھکتے ہوئے غروب ہو رہا تھا۔